تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حمد و ثناء رب جلیل اور پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد معزز و محتشم برادران اسلام، جمعۃ المبارک کی آج کی اس نشست میں حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہو جائے اس چیز کی اہمیت، اس کی فضیلت کیا ہے، جسے ہم سنت مبارکہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس پر چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اس کے محبوب اور پیارے بننا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی وظیفہ ہے کہ آؤ میرے مصطفیٰ کی پیروی کرو، آؤ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چلو، آپ کی اداؤں کو اپنا لو، یحببکم اللہ، میرا رب تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ رب ذوالجلال نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا سب سے بڑا اور سب سے پہلا محبوب ہونے کا شرف عطا فرمایا، لیکن اس مبارک دروازے کو میرے رب نے قیامت تک کھلا رکھا۔ فرمایا اب جو بھی میرا پیارا اور محبوب بننا چاہتا ہے اس کے لیے راستہ یہ ہے کہ وہ میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی سنتوں، آپ کی اداؤں پہ عمل کرے، میں رب اسے بھی اپنا محبوب بنا دوں۔ یعنی رب کی محبوبیت اور اس کے قرب اور پیار کا دروازہ بند نہیں ہوا، وہ قیامت تک کھلا ہے۔ اب جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا فیض اور اداؤں کا نور اپنی زندگی میں، اپنے شب و روز میں زیادہ داخل کرے گا، میرا رب اسے اتنا ہی زیادہ قرب مصطفیٰ بھی عطا کرے گا اور قرب خدا بھی عطا فرمائے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، صرف تمہیں اپنا قرب اور اپنی محبت کا تاج ہی عطا نہیں کروں گا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی برکت سے میں تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو بھی معاف فرما۔ برادران اسلام، سنت کسے کہتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فعل، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہوا، میرے آقا نے اس پہ خاموشی اختیار کر لی، اسے پسند کیا، تو ان تینوں چیزوں کو سنت کہا جاتا۔ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ قولی سنت کہلاتی ہے، جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا وہ فعلی سنت کہلاتی ہے، اور جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے عمل ہوا،
میرے آقا نے اسے پسند کیا، اس پہ خاموشی اختیار کی، اسے تقریری سنت کہا جاتا ہے۔ تینوں چیزوں پہ عمل کرنے سے میرا رب عبادت کا ثواب عطا فرماتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو معنی یہ ہوا کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے، جو دھوکے سے بچے گا میرا رب اسے بھی سنت کا ثواب عطا فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غش فلیس منا، جو ملاوٹ نہیں کرتا، جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور جو ملاوٹ نہیں کرتا وہ ہماری سنت پہ عمل کر رہا ہے۔ تو اب جو ملاوٹ سے بچے گا اسے بھی میرا رب سنت کی برکت عطا فرمائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو بڑوں کی عزت کرتا ہے اور چھوٹوں پہ شفقت کرتا ہے وہ ہم میں سے ہے، اور جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا، چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب جو بڑوں کی تکریم کرے گا، چھوٹوں پہ مہربانی کرے گا، میرا رب اسے سنت کا ثواب عطا فرمائے۔ بے شمار ایسی قولی احادیث موجود ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فعل، نماز کا حکم نازل ہوا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ رب نے بار بار قرآن میں کہا نماز قائم کرو، لیکن اب نماز پڑھنی کیسے ہے؟ قرآن تو نماز کی رکعتیں بیان کرنے پر خاموش ہے کہ فجر کی 4، ظہر کی 12، عصر کی 8، مغرب کی 7، عشاء کی 17، جمعے کی 14 رکعتیں، عیدین کی 2 رکعتیں، قرآن خاموش ہے۔ مولا اب نماز پھر کیسے پڑھیں گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب صحابہ نے سوال کیا کہ نماز کا حکم آیا ہے تو پڑھیں گے کیسے؟ میرے آقا نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نماز پڑھتا جاؤں ایسے تم بھی پڑھتے چلے جاؤ، جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ایسے تم نماز پڑھو، میرے رب تمہیں عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فعل ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ کیسے دیا، زکوٰۃ کیسے دی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ کیسے رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کیسے کیا، آپ نے عمرہ کیسے کیا، آپ نے تجارت کیسے کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر میں زندگی کیسے گزاری، عوام میں زندگی کیسے گزاری۔ اب اسے دیکھتے جائیں اور اس پہ عمل کرتے جائیں، میرا رب فعلی سنت کا ثواب عطا فرمائے۔ اس پر بھی بے شمار باتیں عرض کی جا سکتی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، حبشی نوجوان مسجد میں جہاد کی تیاری کر رہے، پریکٹس کر رہے ہیں جہاد کی، جیسے پہلے فوجیوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے، جیسے جہاد کرنے والوں کو مشق کرائی جاتی ہے، انہیں تلوار چلانے کا انداز اور طریقہ سکھایا جاتا ہے، انہیں لڑائی کرنے کے پیچ و تاب سکھائے جاتے ہیں۔ وہ حبشی نوجوان مسجد میں تلوار چلانے کی، جہاد کرنے کی پریکٹس کر رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، مسکرائے، پسند کیا، اب وہ قیامت تک کے لیے سنت تقریری بن گئی۔ جو بھی اس پہ عمل کرے گا میرا رب اسے بھی سنت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو معنی یہ ہوا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس ادا کو لے لیا جائے، چاہے وہ قولن ہو، وہ فعلن ہو، وہ تقریرن ہو، جس پر بھی عمل کریں گے میرا رب اتنا کریم ہے کہ ہمیں اپنی محبوبیت کا تاج عطا فرمائے۔ اور یہ دروازہ قیامت تک میرے رب نے کھول رکھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو گئے گزرے دور میں میری ایک سنت کو زندہ کرتا ہے میرا رب اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک شہید کا مقام یہ ہے اس کے خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، میرا رب اسے اپنا دیدار پہلے عطا فرما دیتا، اسے جنت کا ٹھکانہ پہلے دکھا دیتا۔
تو اگر ایک شہید کا یہ مقام ہے تو پھر خود اندازہ لگائیں میرا رب 100 شہیدوں کا اجر جس بندے کو عطا کرے گا اسے جنت میں کتنے اعلیٰ درجے نصیب فرمائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا ہر امتی جنت میں جائے گا، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے انکار کرنے والوں سے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ انکار کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا کہ جسے میری کوئی سنت پہنچی، میرا کوئی عمل خیر پہنچا، میری ادا سے اسے روشنی ملی، پھر اس نے ادا اور سنت کو نہ اپنایا تو وہ کون ہے؟ انکار کرنے والا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ مطلب یہ آیا کہ جتنی جتنی سنتوں پہ عمل کرتے جائیں گے رب جنت کی راہیں بھی آسان فرماتا چلا جائے گا۔ شاعر نے کہا نا جس کے لبوں پہ محمد کا نام رہتا ہے وہ راہ خلد میں محو خرام رہتا ہے۔ خلد جنت کو کہتے ہیں، وہ راہ خلد میں محو خرام رہتا ہے۔ جو سر جھکاتے ہیں محمد کے آستانے پر زمانہ ہمیشہ ان کا غلام رہتا ہے۔ اگر ہم صحابہ کرام کی مبارک زندگیوں کا مطالعہ کریں تو صحابہ کرام کی زندگی کا سب سے بڑا وظیفہ، سب سے بڑی عبادت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل، اداؤں کو اپنانے اور آپ کی تعلیمات کو اپنے تن من پر سجانے کا رب ذوالجلال نے بہت بڑا شعور اور بہت بڑی توفیق عطا فرمائی۔ مثلا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ عمرے کے لیے مسجد حرام تشریف لاتے ہیں، بیت اللہ شریف میں حاضر ہوتے ہیں۔ جو یہ مسئلہ جانتے ہیں کہ طواف کا طریقہ کیا ہے، یہ جنہیں رب ذوالجلال نے عمرے اور حج کی سعادت عطا کی ہے وہ جانتے ہیں کہ طواف کا آغاز حجر اسود سے ہوتا ہے۔ پہلے حجر اسود کا استلام کیا جاتا ہے، اس کا بوسہ لیا جاتا ہے، اسے چوما جاتا ہے، پھر طواف کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت عمر احرام کی حالت میں مطاف میں پہنچتے ہیں، حجر اسود کو بوسہ دینے سے پہلے ایک عظیم جملہ ارشاد فرماتے ہیں حجر اسود میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا، نہ نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان دے سکتا ہے، تیری ذاتی کوئی حیثیت نہیں، عمر تجھے فقط اس لیے چوم رہا ہے کہ پیارے مصطفیٰ نے تجھے چوما، پیارے مصطفیٰ نے تجھے چوما ہے اس لیے عمر چوم رہا۔ حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی وقت کے خلیفہ ہیں، ایک مقام پہ پانی منگواتے ہیں، وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد کھڑے ہو کر 2 گھونٹ پانی کے پیتے ہیں، پھر کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اور پھر آپ مسکرانا شروع کر دیتے ہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا اے امیر المؤمنین آپ نے پانی منگوایا، وضو کیا، بڑا اچھا عمل ہے، آپ نے کھڑے ہو کر 1 گھونٹ پانی کا پیا، 2 گھونٹ پانی کے پیے، سنت والا عمل ہے، آپ نے کلمہ شہادت پڑھا، میرے آقا کے فرمان ذیشان پہ عمل کیا، یہ بھی سمجھ آتا ہے، لیکن اس کے بعد آپ مسکرائے کیوں؟ تو حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اے سوال کرنے والوں، اسی مقام پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا تھا، آپ نے وضو کیا تھا، آپ نے وضو کے بعد کھڑے ہو کر 1 گھونٹ پانی کا پیا تھا، آپ نے کلمہ شہادت پڑھا تھا، اس کے بعد میرے آقا مسکرائے تھے، آج میں اپنے آقا کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں۔ صحابہ نے تو مسکرانے والی سنت کو بھی ضائع نہیں کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ سواری پہ سوار کہیں تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں ایک درخت آیا، درخت اونچا، اس کی ٹہنیاں اونچی، لیکن جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درخت کے نیچے سے گزرنے لگے، آپ نے اپنے سر انور کو ایسے جھکا لیا،
نیچے کر لیا۔ ساتھ جو سوار تھا اس نے عرض کی امیر المؤمنین معاملہ سمجھ نہیں آیا، درخت اونچا، اس کی ٹہنیاں اونچی، اور آپ نے اپنے سر انور کو جھکایا اور جھکائے ہوئے آپ نے اس درخت کو کراس کیا۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے سوال کرنے والے، اسی راستے پر میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزرا تھا، درخت چھوٹا تھا، اس کی ٹہنیاں نیچے لٹک رہی تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے نیچے سے گزرتے ہوئے اپنا سر مقدس جھکایا تھا۔ آج علی بھی اسی سنت پہ عمل کر رہا، اسی سنت کو زندہ کر رہا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں، فقیہ مجتہد صحابہ میں سے۔ آپ ایک مرتبہ ایک مکان کے ارد گرد اپنی سواری کو، اپنی اونٹنی کو پھیرے دے رہے تھے، چکر پہ چکر، پھیرے پہ پھیرا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، اے عبداللہ تمہیں کیا ہو گیا؟ دیوانے تو نہیں ہو گئے، پاگل تو نہیں ہو گئے؟ کیوں اپنی اونٹنی کو تھکا رہے ہو؟ اس مکان کے ارد گرد چکر کیوں لگا رہے ہو؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جواب دیا، اور کوئی وجہ نہیں، وجہ یہ ہے میں نے اپنی آنکھوں سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مکان کے ارد گرد اپنی اونٹنی کو گھماتے دیکھا تھا۔ آج میں پیارے آقا کی اسی سنت کو زندہ کر رہا۔ ہماری نظر میں شاید اونٹنی پہ چڑھ کے اسے گھمانا کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن صحابہ کا ایمان یہ ہے جب اس میں مصطفیٰ کی ذات آ جاتی ہے تو رب اس پہ بھی عبادت کا ثواب عطا فرماتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاجزی اور سادگی کا پیکر تھے۔ آپ نے تکلفانہ زندگی نہیں گزاری، سادگی کے ساتھ زندگی گزاری۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر مسند کے، بغیر چارپائی کے، بغیر چادر کے، بغیر قالین کے، بغیر کسی کپڑے کے اکثر زمین پہ تشریف فرما ہو جاتے۔ تکلف نہیں ہوتا تھا کہ خاص مسند لگائی جائے، منبر سجایا جائے، جگہ بنائی جائے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں موقع ملتا زمین پہ تشریف فرما ہو جاتے۔ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ننگی زمین پہ تشریف فرما ہے، آپ کے ہاتھ میں ایک مبارک لکڑی ہے، آپ اس کے ساتھ زمین پہ ترچھی اور سیدھی لکیریں لگا رہے، گویا کہ زمین کے ساتھ کھیل رہے، کبھی ایسے کبھی ایسے۔ بس صحابہ نے دیکھا تو انہیں ایک ادا مل گئی، انہیں ایک سبق مل گیا۔ اب صحابہ جب بھی فارغ ہوتے نا، سہولتوں کا دور تو تھا نہیں کہ وہ بیٹھک میں بیٹھ کے گپ شپ لگاتے، ڈرائنگ روموں میں بیٹھتے، وہ گلیوں میں بیٹھ کر اور کھلی جگہ پہ بیٹھ کر آپس میں مشورے کرتے، گپ شپ لگاتے۔ صحابہ جب زمین پہ بیٹھے ہوتے، لکڑی لیتے، اپنے ہاتھوں کی انگلی کے ساتھ زمین پہ لکیریں لگاتے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ فرمایا یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے، آج اسے ہم زندہ کرنے جا رہے ہیں۔ ہماری نظر میں شاید وہ پاگل ہوگا جو زمین کے ساتھ کھیل رہا ہے، لیکن صحابہ نے ایک مرتبہ پیارے مصطفیٰ کو دیکھا اور اسے زندگی کا وظیفہ بنا دیا۔ تو برادران اسلام، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت ہمارے لیے باعث رحمت ہے، ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ وہ جسمانی ہو، وہ ظاہری ہو، وہ باطنی ہو، وہ مالی ہو، وہ گھریلو زندگی کے ساتھ تعلق رکھتی ہو، بازار کے ساتھ تعلق رکھتی ہو، کھانے پینے سے لے کر سونے جاگنے تک، چلنے پھرنے سے لے کر زندگی گزارنے کے ہر عمل تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمیں رہنمائی کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس عنوان پر میں آج ہی ایک گفتگو سن رہا تھا تو بزرگوں نے بڑی پیاری مثال دی۔ فرمایا عورت اپنے جسم کے جس حصے میں زیور پہنتی ہے اس کی کوشش ہوتی ہے اس حصے کو چھپایا نہ جائے، اس لیے کہ مثلا اس نے چوڑیاں پہنی ہاتھ میں، کوشش ہوتی ہے لوگوں کو پتہ چلے میں نے سونے کی چوڑیاں پہن رکھتی۔
اس لیے کہ وہ زیور اس کے حسن کا باعث بنتا ہے، اس کی زینت کا باعث بنتا ہے۔ اگر کانوں میں اس نے بالی پہنی ہوئی ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے بہر والے دیکھیں نہ دیکھیں، گھر والے ضرور دیکھیں۔ فرمایا جیسے عورت کا حسن اس کا زیور ہے، اسی طرح مومن کا حسن سنت مصطفیٰ میں پوشیدہ ہے۔ یہ مومن کا زیور ہے، جو سنت رسول کو اپنا لیتا ہے میرا رب اس کا بھی حسن دوبالا فرما دیتا ہے۔ بہت عرصہ پہلے دوران طالب علمی میں نے نیریاں شریف کے سجادہ نشین حضرت علامہ پیر محمد علاؤ الدین صدیقی رحمت اللہ تعالی کشمیر میں ان کا ایک بیان سنا تھا، تو وہ بیان کرتے ہوئے انہوں نے جو نچوڑ دیا، ایک جملہ کہہ کر بات کو ختم کرتا ہوں، فرمانے لگے حسن وہ نہیں جسے دنیا والے حسن کہیں، خوبصورتی وہ نہیں جسے دنیا والے خوبصورتی کہیں، خوبصورتی وہ ہے جسے خدا بھی خوبصورتی کہے اور مصطفیٰ بھی خوبصورتی کہے۔ اس لیے کہ ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خود خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اور اگر خوبصورتی لانا چاہتے ہیں اپنے من میں، اپنے تن میں، اپنی زندگی میں، اپنے شب و روز میں، اپنی خلوتوں جلوتوں میں، تو آئیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندگی کا وظیفہ بنا لیں، رب دنیا کا نور بھی عطا کرے گا، آخرت کا نور بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسئلہ تو یہ پوچھا گیا ہے کہ رفع یدین کے حوالے سے ایک بھائی نے کہا ہے، اس پہ مفصل گفتگو 2-4 مہینے پہلے ہو چکی ہے۔ انہوں نے 2 بزرگوں کے حوالے دیے کہ وہ بزرگ رفع یدین کیا کرتے تھے، تو میں اس بھائی سے عرض کروں گا اس کی تفصیل کے لیے آپ اکیلے ملاقات کر سکتے ہیں، لیکن میں نے احادیث کو اپنا مسلک بنایا ہے، اپنا طریقہ بنایا ہے۔ بزرگوں کا طریقہ ہمارے لیے حجت نہیں، جب حدیث مل جائے تو ہم حدیث رسول کو فوقیت دیں گے، حدیث کو اہمیت دیں گے۔ حدیث نہ ملے تو پھر بزرگوں کے طریقے کو اپنایا جاتا ہے۔ جب حدیث رسول موجود ہو تو پھر ہمیں بزرگوں کے کسی طریقے کو اپنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی بہترین نمونہ ہے۔ پھر اگر کوئی معاملہ ہوا تو وہ دوست مل سکتے ہیں۔ ایک اور گزارش یہ ہے، بیر فلسطین کے متاثرین کے لیے فلسطین فنڈ کیمپ لگایا گیا ہے، جسے رب کائنات جتنی توفیق عطا فرمائے فلسطینی بھائیوں کی مدد و نصرت کے لیے اس میں حصہ ڈالیں۔ ایک اور گزارش یہ ہے، ہمارے پڑوسی جناب سید اصغر علی شاہ صاحب کے بڑے بھائی کا انتقال ہوا، ان کی طرف سے گزارش ہے کہ ان کی بخشش و مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے دعا کی جائے۔ اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔